محترمہ فرزانہ اعجاز صاحبہ کے اردو کہکشاں چینل میں خوش آمدید. پیش ہے ایک سچا واقعہ، ہمارا ڈرائیونگ لائسنس. نئے سننے والوں سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کے بٹن ضرور دبائیں. انڈیا میں تو کسی بھی بیوی کو کسی بھی وقت اپنے شوہر کی محتاجی اس لیے نہیں رہتی کہ جہاں کہیں بھی آنا جانا ہو رکشہ، تانگا، بسیں اور اب تو شور مچاتا ٹیمپو موجود ہے. لیکن دوسری تمام دنیا میں اگر کسی بیوی کو ڈرائیونگ نہیں آتی تو ایسے ہی ہے جیسے کسی کو چلنا نہ آتا ہو. کہیں آ نہیں سکتے، کہیں جا نہیں سکتے. اگر شوہر محترم انکار کر دیں تو دال دلیے کے بھی لالے پڑ سکتے ہیں. اب بیچارے شوہر حضرات بھی کیا کریں، آفس سنبھالیں کہ گھر. ہم کو بھی ڈرائیونگ کی اہمیت کا اندازہ اپنے ملک سے باہر آ کر ہوا. ہر جگہ رکشہ تانگا نہیں چلتا، ٹیکسی ہر جگہ ملتی نہیں، اور اگر مل جائے تو بہت مہنگی پڑ جاتی ہے. عورتوں کو خود گاڑی چلاتے دیکھ کر ہمیں بڑا رشک آتا تھا. یہی وجہ تھی کہ ہم نے سوچا کہ ہم بھی گاڑی چلانا سیکھ لیں. معلومات کی تو تعلیم کے لیے بھی لائسنس لینا بہت دشوار طلب تھا. کسی نہ کسی صورت سے وہ کام ہو گیا. اب جیسے ہی ہمارے شوہر آفس سے تھکے ہارے آتے، کھانے کے بعد تھوڑا آرام کر کے ہم کو گاڑی چلانا سکھاتے، اپنی ہی گاڑی پر تعلیم کی پلیٹ لگا کر. کئی ماہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا. یہاں اس وقت صرف محرم ہی گاڑی چلانا سکھا سکتا تھا. گاڑی چلانا سیکھتے وقت ہم کو اتنی ڈانٹ پڑتی تھی کہ ایک روز ہم نے گاڑی پارکنگ میں روک دی اور کہا، ہم آپ سے گاڑی چلانا نہیں سیکھ سکتے، آپ ہم سے یا گاڑی چلوا لیجئے یا اپنا گھر. روز کا یہی دستور تھا کہ ہم گاڑی چلانا سیکھتے اور خوب ڈانٹ کھا کر منہ پھلائے گھر آ جاتے. باقی تمام وقت موڈ خراب رہتا. کئی ماہ تک یہی حساب کتاب رہا. ایک روز ان کی طبیعت خراب ہو گئی. پتہ چلا کہ دل کی تکلیف ہے. ہم لوگ گھبرا گئے. ہم نے سوچا یہ سب بے آرامی اور تھکن سے ہوا ہے. بس تہیہ کر لیا کہ اب ان سے گاڑی چلانا سیکھنا بند. بہت سی جاننے والی خواتین کو لائسنس مل بھی گیا، مگر ہم اپنی ضد پر ڈٹے رہے. سال بھر گزر گیا. اب ذرا آسانی بھی ہو گئی تھی. مقامی لوگ گاڑی چلانا سکھا رہے تھے. ہم نے اب کی بار اسی سے سیکھی. اچھی خاصی چلانے بھی لگے کہ اچانک خبر آئی کہ ہماری امی کا انتقال ہو گیا. سب چھوڑ چھاڑ کر لکھنؤ چلے گئے. پھر لاکھ کوشش کے باوجود ہم نے پریکٹس شروع نہیں کی. کافی وقفے بعد ایک مقامی ڈرائیور ملا. ہم نے ٹیسٹ کی تاریخ بھی لے لی، مگر ڈرائیور اچانک غائب ہو گیا. ہم پھر وہیں کے وہیں رہ گئے. مہینوں بعد پھر شروع کیا کہ اچانک ابو انتقال کر گئے. اب تو ہمارے دل میں عجیب عجیب سے خیالات آنے لگے. ڈر سے گئے، حالانکہ ہم توہمات کے بالکل قائل نہیں تھے. اس خوف کو دل سے دور کرنے کے لیے ہم نے پھر سے ڈرائیونگ شروع کی. رمضان کا مہینہ تھا. روزے کی حالت میں ہم بڑی پابندی سے پریکٹس کر رہے تھے کہ ایک روز سینے میں شدید درد اٹھا. اسپتال لے جائے گئے. پتہ چلا دل کا دورہ ہے. دل کی حالت ٹھیک نہیں. 4 میں سے ایک حصہ ہمیشہ کے لیے مر چکا ہے. ہمارا ڈرائیونگ لائسنس کچھ سانپ سیڑھی کے کھیل جیسا ہوتا جا رہا تھا. کبھی سیڑھی سے اوپر، کبھی سانپ کے منہ سے نیچے. کئی سال گزر گئے. اب یہ کوشش کی کہ کوئی سفارش مل جائے. ایک صاحب نے کہا، ہم کو پیپر دے دو، ہم کوشش کریں گے. 1 ماہ بھی نہ گزرا تھا کہ وہ صاحب اچانک گزر گئے. ہم سکتے میں آ گئے. سوچا کیا یہ سب ہمارے لائسنس کے کاغذات کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ جس کے پاس ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. اب دل میں عجیب سی وحشت سما گئی. کئی ماہ بعد ان صاحب کے بیٹے نے کاغذات ہم کو واپس کیے، یہ کہتے ہوئے کہ ابا کے سامان میں ملے ہیں. کافی وقت گزر گیا. کسی نے بتایا کہ اگر تمہارے ملک کا انٹرنیشنل لائسنس ہو تو لائسنس ملنے میں شاید آسانی ہو جائے. ہم نے سوچا یہ بھی ٹرائی کر لیں گے. اس دوران ڈرائیونگ سکھانے کے بہت سے اسکول بھی کھل گئے تھے. عورتیں بھی سکھا رہی تھیں. ہم کو گاڑی چلانا تو آتی ہی تھی، صرف ٹیسٹ دینا تھا. لیکن ہمارا لائسنس بہت پرانا ہو چکا تھا. نئے قاعدے قانون بھی بن چکے تھے. اب اتنا بھی مشکل نہیں رہ گیا تھا. اور ہم کو کون سا دوسرے شہروں کو جانا تھا، بس یہی اپنے شہر کے بازار تک یا قریب کی کسی جگہ.
ویسے ہمارا تجربہ ہے کہ ہائی وے پر گاڑی چلانا زیادہ آسان ہے بنسبت شہر کی گھنی آبادی میں چلانے کے۔ اس بار سب بچے پیچھے پڑے تھے، یہاں گاؤں گاؤں میں عورتیں ڈرائیو کر رہی ہیں، آپ کیوں نہیں ٹیسٹ دیتی؟ مگر ہمارے دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا، یہ خیال آتا تھا کہ پھر کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ پھر دل مضبوط کیا اور لائسنس رینیو کرنے کے لیے کسی کو دیا۔ اس نے کہا تھا اتنے پیسے لگیں گے، لائسنس رینیو ہو جائے گا، مگر عید بعد۔ عید گزری، بقرعید گزری، لائسنس کی کوئی خبر نہیں۔ ہم بہت فکر مند تھے کہ کیا کریں، کہاں سے معلوم کریں کہ اچانک ایک روز معلوم ہوا کہ جس لڑکے کے پاس ہمارا لائسنس تھا وہ اپنے 4 دوستوں کے ساتھ بقرعید کی لمبی چھٹی میں پاس کے دوسرے ملک گھومنے گیا تھا۔ واپس آ رہا تھا کہ زبردست ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ 5 جوان وہیں کے وہیں ختم ہو گئے۔ یا اللہ، خوف کے مارے ہماری حالت بری ہو گئی اور آج تک بری ہے۔ توبہ کر لی کہ بس یہیں پر فل اسٹاپ۔ وہ لائسنس اس نوجوان کے ساتھ اسی گاڑی میں جل چکا تھا۔